عطا فرمائے ہیں وہ 4 انعام کسی بھی ازواج مطہرات کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے. فرمایا پہلا انعام رب نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ باقی جتنی بھی حضور نے شادیاں فرمائی ہے یا تو وہ بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی یا ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا، لیکن پہلی ایک نئے عورت ذات ہو جس کو یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ مختصر کی عمر میں اور کنواری پن کی صورت میں جس کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا ہے، اس کا نام سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی ذات ہے. یہ اعزاز 11 ازواج مطہرات میں کسی کو نہیں ملتا جو اعزاز اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. فرمایا اعزاز اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ رب کا جو قرآن تھا وہ میرے گھر میں اترا کرتا تھا. یہ کتنا اعزاز ہے کہ سابقہ انبیاء کو جب رب ذوالجلال کچھ عطا کرنا چاہتا تو ان کو خاص مقام پہ بلایا جاتا تھا. کوہ طور ہو یا بیت لحم ہو یا وہ دریائے اردن کا کنارہ ہو، وہاں پہ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. یہ شرف اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ نبی جہاں جہاں تشریف لے کے جاتا ہے عرش والا قرآن کا نزول نہیں فرمانا شروع کروا دیتا ہے. اگر حضور مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوتا ہے، حضور مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں نازل ہوتا ہے. اگر اللہ کے رسول اپنا سر اقدس سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی گود میں رکھا ہوا ہے تو قرآن کا نزول سیدہ عائشہ کی گود میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا رب نے مجھے دوسرا اعزاز یہ عطا فرمایا ہے کہ میرے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا. جس کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا. پھر فرمایا کہ تیسرا اعزاز اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے غزوہ اور بنی مصطلق کا جب وہ قافلہ چلا تھا اور وہ ہار کا معاملہ گم ہوا اور بہت سارے لوگوں نے میری ذات پہ الزام کھڑا دیا تھا کہ سیدہ عائشہ امہات المؤمنین قافلے سے پیچھے رہ گئی، نہ جانے کیوں رہ گئی ہے. تو اللہ کے رسول کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور بھی گھبرا گئے تھے. اب یہ گھبرائے تو پھر رب کا انداز محبت دیکھیں کہ جب انبیاء اور انبیاء کی ماؤں پہ الزام لگتا تھا جواب خود نبی دیا کرتے تھے یا نبیوں کی مائیں دیا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج جو عیسائیت فخر کرتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اعزاز کس نبی کا زیادہ بلند ہے کہ جب سیدہ مریم کی ذات پہ الزام لگتا ہے اور الزام کیا ہے کہ یا اخت ہارون ما کان امک ابی، کہ اے ہارون علیہ السلام کی بہن آپ اور آپ کی والدہ محترمہ وہ تو ایسے نام ہے جیسے آپ نے یہ سب کچھ کر دیا ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. فاشارت الیہ، حضرت مریم سلام اللہ اشارہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرماتی ہے جو بھی سوال کرنا ہے تو جناب عیسیٰ سے سوال کر لو. لوگ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام تو گھوڑے میں ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دیں گے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اجازت عطا فرمایا ابھی 3 دن کے ماں کی گودی اور گھوڑے میں آپ آرام فرمایا ہے. اور لوگوں نے جب یہ الزام سیدہ مریم سلام اللہ کی ذات پہ لگایا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولے 16واں پارہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع، فرمایا انی عبد اللہ. لوگوں تم بڑی رنگ برنگی بات کرتے ہو، ذرا غور سے سن لو، تم مجھے سمجھتے ہو کہ شاید میری ماں نے کچھ عجب کیا ہے. فرمایا سنو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں. وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، تم کچھ اور سمجھتے ہو، اللہ نے مجھے سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. الزام سیدہ مریم کی ذات پر ہے، الزام کا جواب عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. لیکن جب یہ اعتراض سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی ذات پہ آتا ہے اور اس الزام کے سبب اللہ کا رسول پریشان ہوتا ہے، آپ تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں اور خصوصاً اعلی حضرت نے کنز الایمان میں جو سورۃ النور کی جو تشریح اور تفسیر فرماتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا کہ اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ یاد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم پہ زندگی بھر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جس نبی کے جسم پہ کبھی مکھی نہ بیٹھی ہو، بھلا اس کے لیے ناپاک عورتیں اللہ کیسے پسند فرمائے گا. اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا رب نے سایہ نہ بنایا ہو، کیوں نہ بنایا ہو؟
کہ انجانے میں کسی کا پاؤں نبی کے سائے پہ نہ آ جائے، بھلا ایسی عورتوں کا انتخاب اللہ آپ کے لیے کیسے فرما سکتا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کے مرتضیٰ سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ کے جوتے کو جون کا خون لگا تھا، آپ کو کتنا طرح حشرات الارض کا پرندہ ہے اور وہ بچہ ہے جس کا ہلکا سا خون اللہ کے رسول کے جوتے پاک کو لگا ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اس جوتے کو اتار دے، جو مالک ایک ہلکا سا خون کی بوند آپ کے لیے ناپاکی کی صورت میں پسند نہیں کر رہا تھا، بھلا وہ آپ کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کیسے فرمائے گا؟ پھر رب ذوالجلال نے سورۃ النور 18واں سپارہ تقریباً 17 آیات، کتنی 17 آیات سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کے جو ذات پہ اعتراف تھا اس کی جو گواہی رب ذوالجلال کو ارشاد فرمائی ہے، اور یہ اعزاز اللہ نے صرف سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کو عطا فرمایا ہے، کسی اور زوجہ کو عطا نہیں فرمایا۔ آج تو ہماری بدنصیبی ہے جس کا نام عائشہ ہو، توبہ نعوذ باللہ بڑا جلدی کہہ دیا جاتا ہے یہ جہنمی ہے، توبہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کا نام ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جیسے وہ زہر آلود چیز ہے، لیکن یہ سیدہ کا اعزاز اللہ کی بارگاہ میں یہ ہو کہ ان کی پاکی کے لیے اللہ کا قرآن بولتا ہو، اور سیدہ کا جو اعزاز ہے اور شان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہوگی۔ اس لیے سیدہ عائشہ امہات المؤمنین فرماتی ہیں، اللہ نے تیسرا اعزاز مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ میری ذات سے جو الزام لگا تھا، رب نے اس الزام کو ختم کر کے میرے حق میں قرآن کی آیات نازل فرمائی ہے، اور فرمایا یہ قرآن کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی اور میری باقی لوگوں کے سامنے بیان ہوتی رہے گی۔ اور فرمایا چوتھا اعزاز رب ذوالجلال نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ میرے حجرہ مبارک کے اندر جہاں میرا حجرہ تھا اس حجرے میں اللہ کے رسول نے رسالہ پاک فرمایا ہے، اور پھر اسی جگہ کو رب ذوالجلال نے ریاض الجنہ ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا ہے۔ جس سیدہ عائشہ کی ذات کو یہ اعزاز ملا ہو کہ جو آپ کا حجرہ پاک ہے اور آپ کا جو مسکن تھا وہ ظاہری طور پہ ایک حجرہ تھا، لیکن رب ذوالجلال نے کتنا اعزاز عطا فرمایا کہ اس جگہ کو ریاض الجنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اور آج حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو اتنی دیر تک وہ اپنی عبادت کو کامل سمجھتا ہی نہیں ہے جب تک سیدہ عائشہ کے حجرے میں وہ ریاض الجنت کی شہ اور وہاں بیٹھ کے وہ نوافل کی ادائیگی نہیں کر لیتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین کو جو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین کے ساتھ جو پیار ہے وہ سیدہ عائشہ کے حصے میں آتا ہے، کسی اور کے حصہ میں نہیں۔